عمران خان کی گفتگو کا جو دوسرا موضوع تھا وہ دھاندلی سے متعلق تھا۔ انتخابی عمل کے حوالے سے وہ جو ایک گفتگو کر رہے ہیں، بار بار وہی بات انہوں نے کہی، لیکن آج انہوں نے اس میں ایک اضافہ کیا۔ ظاہر ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے بات کی، جو وہ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ مخصوص نشستیں ہمیں ملنی چاہیے، ہماری مخصوص نشستوں پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ دوسری طرف انہوں نے انتخابات کی دھاندلی کی وہی پرانی باتیں دہرائی، مگر آج انہوں نے کہا کہ 4 حلقوں کا آڈٹ کرا لیا جائے اور جس سے دھاندلی کا پتہ چل جائے گا، اور ان 4 حلقوں کی انہوں نے نشاندہی بھی کر دی۔ انہوں نے کہا پشاور میں نور عالم خان کا جو حلقہ ہے اس کا آڈٹ کرایا جائے۔ لاہور سے انہوں نے 2 حلقوں کی نشاندہی کی ہے، جس میں ایک حلقہ نواز شریف کا ہے اور دوسرا اون چودھری کا۔ انہوں نے کہا وہ آپ کر لیں، اور چوتھا حلقہ جو انہوں نے بتایا وہ یہ کہ اسلام آباد سے آپ کسی بھی حلقے کو کھول لیں اپنی مرضی سے اور اس کا آڈٹ کرا لیں۔ مجھے حیرت ہے کہ انہوں نے کراچی کے کسی حلقے کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ کراچی کا کوئی ایک حلقہ بھی ان 4 حلقوں میں شامل ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال 4 حلقوں کا انہوں نے ذکر کیا۔ البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ انتخابی عمل میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس سے 3 جماعتوں کو فائدہ ہوا ہے، اور وہ 3 جماعتیں ظاہر ہے یہی ہیں، ایک MQM ہے، ایک پیپلز پارٹی اور ایک PMLN ہے۔ تو عمران خان نے 4 حلقوں کے آڈٹ پر بہت زیادہ اصرار کیا آج، اور وہی بات انہوں نے دہرائی کہ انتخابی عمل اور دھاندلی جو ہے وہ ایک ملک کی سالمیت کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اسی تناظر میں انہوں نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا کہ جہاں انتخابی مینڈیٹ کو تسلیم نہ کیا گیا تو اس کے کیا نتائج نکلے ہیں، اور یہ مثال جو عمران خان دے رہے ہیں یا PTI کے مختلف رہنما مختلف اوقات میں دے رہے ہیں، یہ غیر متعلق نہیں ہے، یہ بہت حساس نوعیت کی ہے۔ یہ بات صرف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو آج گلی محلوں میں ہونے والے مباحث کو جانتے ہیں یا اس کا انہیں کوئی علم ہے۔ اگر باخبر اور حساس حلقے گلی محلوں کے مباحث سے آگاہ نہیں ہے تو انہیں اس پر ایک کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت پبلک کے اندر، عام لوگوں کے درمیان انتخابات کے اس پورے کھیل کے حوالے سے کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ اگر عوامی حلقوں کی اس پوری گفتگو کا ذرا بھی احساس نمائندہ حلقوں کو ہوا اور ملک کے اہم ترین حلقوں کو ہوا تو وہ اس پورے کھیل سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے تیور اتنے زیادہ برانگیختہ ہے اور وہ اتنے زیادہ مشتعل ہے کہ اس وقت اگر کوئی ایک تحریک شروع کر دی گئی تو وہ تحریک پاکستان کی تاریخ کی بے مثال تحریک بن جائے گی، اور اس کے اندر جو عوامی شرکت ہوگی وہ ماضی کی پوری پاکستانی تاریخ میں کبھی ایسی شرکت عوامی نہیں رہی ہوگی، ویسی وہ شرکت ہوگی۔ یہ اس وقت عوامی مزاج اور تیور ہے جس کا کوئی اندازہ کہیں پر نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایک اور اہم بات جو آج عمران خان نے کہی ہے اور جس کی ایک ریلیونس ہے اعلامیہ کور کمانڈرز کانفرنس کے ساتھ، وہ یہ کہ انتخابی عمل پر یا دھاندلی پر جب ہم تنقید کرتے ہیں تو یہ فوج پر تنقید نہیں ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ گزشتہ روز کور کمانڈرز کانفرنس سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہمارا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہم صرف انتخابات کی سیکیورٹی دے رہے تھے اور ہمارا تعلق صرف اتنا ہی تھا۔ تو اگر انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا تو پھر جب انتخابی عمل پر تنقید ہو رہی ہے تو یہ تنقید بھی فوج سے متعلق نہیں سمجھنی چاہیے۔ عمران خان کی گفتگو کا تناظر یہ تھا۔ اس اعتبار سے عمران خان نے آج یہ معنی خیز نکتہ اٹھایا ہے کہ اگر ہم انتخابی دھاندلی پر تنقید کر رہے ہیں، انتخابات پر تنقید کر رہے ہیں اور اس کھیل پر تنقید کر رہے ہیں تو اس کو فوج کے خلاف تنقید نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس باب میں ظاہر ہے اصولی بات یہ ہے کہ جب آپ تنقید کرتے ہیں تو اس تنقید سے جو بھی تنگ ہو رہا ہوگا وہ اس کا کسی نہ کسی طرح ذمہ دار ہوگا۔ تو اگر یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ہمارا تعلق صرف سیکیورٹی سے ہے تو پھر اس تنقید پر، اس پر اٹھنے والے اعتراضات پر اور اس معاملے میں جو قانونی حل تلاش کیے جا رہے ہیں اس میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، نہ ہی اس میں ہمیں کوئی کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس پورے معاملے کو اپنے فطری بہاؤ پر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ یہ تلخیاں تھوڑی سی کم ہوں۔ بہرحال عمران خان نے اس معاملے میں بھی یہ معنی خیز نکتہ اٹھایا ہے، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیل کے اندر رہ کر عمران خان جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا تناظر زیادہ وسیع اور ہمہ گیر ہے، اور وہ زیادہ حالات پر اپنی گرفت کی صلاحیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔